کہ دوران خطبہ اگر کوئی یہ کہے کہ خاموشی کے ساتھ بیٹھو، چپ رہو، تو یہ بھی لغو بات میں شمار ہو جاتی ہے۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم کچھ جانتے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی دوستو بزرگوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا یہ دن جمعہ کا دن ہے، بہت مبارک دن ہے۔ سمجھا کہ آپ لوگوں کے سامنے جمعے کے بارے میں چند باتیں کہی جائیں، چند باتوں کے اوپر تبصرہ کی جائے کہ جمعے کے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ دوستو بزرگوں، جمعے کے دن کی فضیلت تو بہت ساری حدیثوں میں قرآن کے ذریعے سے ہمیں بتایا گیا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم کچھ جانتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو جمعے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں جو ہمیں بارہا سننے کو ملتی رہتی ہیں۔ چند باتوں پر تبصرہ کی جائے گی تاکہ ہمارا اور آپ کا اس میں کچھ فائدہ ہو جائے۔ جمعے کے دن سب سے پہلے غسل کرنا چاہیے، پاک صاف اچھا کپڑا پہننا چاہیے، خوشبو لگانا چاہیے، مسواک کرنا چاہیے، مسجد جلدی سے جلدی پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے، سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے، خطبہ کو اطمینان سے سکون سے سننا چاہیے، خطبے کے درمیان کوئی لغو بات نہ کہی جائے۔ یہاں تک فرمایا پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دوران خطبہ اگر کوئی یہ کہے کہ خاموشی کے ساتھ بیٹھو، چپ رہو، تو یہ بھی لغو بات میں شمار ہو جاتی ہے۔ ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے اور نماز جمعہ ادا کرنا چاہیے۔ اور خاص طور سے اس دن درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے اور دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور بہت سارے علماء کا یہ رائے ہے کہ دعا عصر کے بعد کی گھڑی ایسی ہے کہ اس وقت قبول ہوتی ہے، تو ہمیں دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ بہت ساری باتیں ہیں جو جمعہ کے تعلق سے آپ سنتے رہے ہوں گے۔ یہ چند باتیں تھیں جو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس ویڈیو میں آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو ہمیں ایک لائک کر دیں اور ایک پیارا سا کمنٹس کر دیں، اور ہمارا اس ویڈیو کو اپنے بھائیوں، اپنے دوستوں، احباب تک شیئر کر دیں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔